أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا. کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں وہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس کی مطابقت میں اپنے نظریات و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مبارک تذکرہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رب کائنات مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی ظاہری شکل و صورت، کپڑوں کے اعتبار سے اور وجاہت کے اعتبار سے اس حیثیت کا مالک نہیں ہوتا جو زمانے میں معیار ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں اس کے اخلاق، اس کے ایمان، اس کے کردار کے سبب بڑا بلند رتبہ اور بڑا بلند مقام ہوتا ہے. تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے ذہن میں معیار رنگ و نسل یا لباس کو نہ بنائیں، بلکہ معیار ہمیں بنانا چاہیے ایمان اور اخلاق عالیہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بندگی اور اتباع کا سلسلہ. اس سے پھر ہمیں لوگوں کی عزتوں کا، عظمتوں کا اور لوگوں کے درمیان معاملات میں درستگی کا موقع ملے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ظاہر کے اعتبار سے تو پکے رنگ کے تھے، لیکن خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں اتنا بلند رتبہ اور بلند مقام تھا کہ جب بھی کسی نے آپ کی شخصیت پر آپ کے رنگ کے لحاظ سے، آپ کے نسب کے اعتبار سے اعتراض کیا، رب کائنات جل وعلا نے اس معترض کے جواب میں آیہ کریمہ نازل فرمائی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرد کی اعتراض کے جواب میں باقاعدہ تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند رتبہ اور بلند مقام ہے. حضرت بلال وہ شخصیت ہیں کہ جن کی والدہ، جن کی ہمشیرہ اور جن کے بھائی، یہ تینوں چاروں لوگ ان کے ساتھ ہی ایمان لے آئے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام لانے سے قبل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں سے
جو لوگ فیضیاب ہوتے رہے ان میں سے ایک حضرت بلال حبشی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کے اعلان سے پہلے جو اپنا مبارک وقت گزارا، اس وقت کے اندر نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر جو پسے ہوئے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جو مالی طور پر یا حیثیت کے اعتبار سے یا کسی بھی طرح کمزوری کا شکار تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احساس کمتری کو دور کرنے اور ان کو معاشرے میں باقاعدہ مرتبہ اور مقام دینے کے لیے خوب اہتمام فرمایا۔ اسی بات سے ان کے دلوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت، آپ کا اعتماد اور آپ پر اعتقاد بیٹھ چکا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ تو ان میں سے ایک جو شخصیت ہیں یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں سے اور محبتوں سے اسلام لانے سے قبل بھی فیضیاب ہوتے رہے، اور جب جو ہے وہ اسلام کا اعلان ہوا تو حضرت بلال حبشی نے حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیا۔ جب غلامی کو قبول کیا تو عزیز دوستو اس دوران آپ اپنے مالک کے پاس ہی رہے، آقا جو تھا ان کا ظاہری طور پر جن کے غلام تھے انہی کے پاس ہی رہے، پہلے ابو جہل کے پاس اور پھر امیہ بن خلف کے پاس حضرت بلال حبشی موجود رہے، اور اس نے آپ کے اسلام کے لحاظ سے اتنا آپ پر سختی کا سلسلہ کیا اور اتنا آپ پر مشقتوں کا سلسلہ کیا۔ عزیز دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، جس فرد کی طبیعت میں ایمان جتنا راسخ ہوگا اس کو زمانے کی اتنی ہی زیادہ مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، اور رب تعالیٰ جل وعلا پر ایمان کے اعتبار سے۔ لیکن جس بندے کی طبیعت میں ایمان راسخ ہوگا وہ ان مشقتوں کو برداشت کرے گا، اور مشقتوں کو برداشت کر کے جتنا برداشت کرے گا اتنا رب تعالیٰ کی بندگی اور اس کے نام کو بلند کرنے کا اہتمام کرے گا، اور اس دورانیے میں ایمان اتنا ہی اس کی طبیعت میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طبیعت تھی کہ آپ کی طبیعت میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہوتا چلا گیا، اور جب بھی آپ پر مشقت کا کوئی سلسلہ کیا جاتا آپ کی زبان پر احد 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 کے کلمات ہی جاری رہتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ آپ کو بتوں کی طرف، بت پرستی کی طرف اور اس طرح کے دوسرے معاملات کی طرف لے جانا چاہتے، لیکن آپ وہاں پر ان کی مشقتوں کے سائے تلے بھی رب ذوالجلال کی بندگی کے پرچم کو بلند کرنے کا اہتمام فرماتے۔ اب ایمان اتنا راسخ تھا، سرکار کی بارگاہ میں اتنی قبولیت تھی کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں انہیں خرید لوں۔ حضرت بلال حبشی کا خریدنے کا ارادہ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے سرکار کی چاہت کو پورا کیا اور بلال حبشی کو لا کر نبی علیہ السلام کی غلامی میں پیش کر دیا۔ جب پیش کیا تو یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اپنی مثنوی شریف کے اندر کہ جب پیش کیا تو حضرت سیدنا بلال حبشی کے پیشی پر، یعنی کہ جب خرید لیا گیا اور پیش کر دیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خریداری میں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہمیں بھی شامل کیا ہوتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام بھی آپ کا اور اس کا مال بھی آپ کا، یعنی کہ ان کی خریداری کے لحاظ سے جو جانے والا یہ بھی آپ کا غلام ہے، اور جو مال صرف ہوا ہے یہ بھی آپ کی غلامی کا برکت ہے، رب ذوالجلال جل وعلا نے یہ مال عطا فرمایا۔ تو مال دینے کے بعد جب آزاد ہو گئے تو اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حیات طیبہ میں کسی ایک دن بھی حضرت سیدنا بلال کو جتلایا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں خریدا، اب میرے لحاظ سے تم پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ حق بنتا ہے، اس کے لحاظ سے اتنا اہتمام کرو۔ کسی ایک دن بھی یہ اہتمام نہیں کیا۔ کیوں؟ حضرت صدیق اکبر کے وصف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے معاملات کے لحاظ سے جو خریداری کا سلسلہ اس لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی جزا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ سب سے پہلا ہمارے لیے اس میں جو فائدہ ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی پر کسی بھی طرح کوئی احسان کریں تو اس احسان کا بدلہ اس سے نہ چاہیں، بلکہ احسان کا بدلہ رب سے مانگیں، اور رب ذوالجلال جل وعلا سے
بڑھ کے دنیا میں کوئی بدلہ دینے والا اور آخرت میں کوئی جزا دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے دنیا میں تو مل جائے لیکن آخرت میں معروم ہو جائے۔ اس اعتبار سے عزیز دوستو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کا احسان لینے والے کی بجائے احسان کرنے والا بنے اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بلند رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس سے پھر دنیا میں بندہ خیر کی راہ پر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اسلام لے آئے اور خریداری بھی ہو گئی تو حضرت بلال حبشی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے اور اسی طرح دوسرے جو اسلام لانے والے افراد تھے جن کے پاس ظاہری طور پر اتنا مال نہیں تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے۔ اب چونکہ ان کے پاس ظاہری طور پر کپڑے ایسے نہیں ہوتے تھے، کئی دن گزر جانے اور نہانے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا تو پسینے کے سبب جو شرابور ہونے کے سبب جو طبیعت کی کیفیت بنتی ہے وہ معاملہ ان کیا ہوتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کفار مکہ آئے، کفار مکہ کے سردار وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس لیے حاضر ہوئے کہ چلیں ہم جا کے ان کی بات سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت میں صرف اس لیے کہ اگر میں ان کو بلاؤں اور یہ پاس بیٹھے اور بات سنے تو ہو سکتا ہے ان کی طبیعت میں ہدایت کا کوئی رستہ بن جائے، اور انہوں نے بھی چاہا کہ ان کو اگر اٹھا دیا جائے تو پھر جو ہے وہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ اب عزیز دوستو یاد رکھیے گا مصلحت کے معاملات اور ہیں لیکن کسی کو حقیر جان کر وہاں عزت لینے کا اہتمام کرنا اور اپنی عزت بنانے کا اہتمام کرنا اس بات کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اب انہوں نے چونکہ یہ چاہا تھا کہ ان کو اٹھایا جائے کیونکہ یہ ہمارے برابر نہیں ہے اس اعتبار سے ان کو اٹھایا جائے، ہم یہاں اکیلے بیٹھے اور اکیلے بیٹھ کے آپ کی بات سنیں تب جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اس وقت رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدہ یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے حبیب علیہ السلام یہ جو غلام آپ کے پاس صبح و شام بیٹھتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں لیکن ان کا آپ کے یہاں بیٹھنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، رضا الہی کے علاوہ ان کا کوئی اور منصوبہ نہیں ہے، صرف اس لحاظ سے بیٹھیں کہ آپ کی اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، لہذا انہی کے ساتھ رہیے، انہی کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو آئے بیٹھے ہیں کہ ان کو اٹھا کے آپ کی بات سننے کا اہتمام کرنا تو ان کی یہ پرواہ نہ کیجیے۔ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا بلند رتبہ اور اتنا بڑا مقام تھا حضرت بلال حبشی اور اس طرح دوسرے جو غلام صحابہ کرام جو کہ غلامی سے نکل کے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کا کہ بھلے وہ جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے اور ظاہری جو تعیش کا سلسلہ ہے وہ ایسا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت میں رب ذوالجلال کی بندگی، رسول اللہ کی غلامی اور اطاعت کا ذوق و شوق اور رسول اللہ کی باتوں کو سننا اور اس پہ عمل کرنا اور سرکار کا ہی بن کے رہنا، یہ ایسا جذبہ تھا کہ جس کے سبب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بلند رتبہ اور بڑا مقام ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا عزیز دوستو یاد رکھیے گا آج کے اس دور کے اندر ہمارے معیار بدل گئے، ہم نے بلند رتبہ اور بڑا مقام اس کو ظاہری جو سٹیٹس ہے اس پہ رکھ چھوڑا کہ جس کے پاس ظاہری سٹیٹس ہوگا، کپڑے ہوں گے، یقیناً یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے ہیں کہ جو ہے وہ اس سے ایک صاف ستھرا معاملہ بنتا ہے، لیکن عزیز دوستو اصل جو چیز ہے اسلام کے اندر جو معاملہ وہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق، اپنا ایمان، اپنا کردار اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا معاملہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو جو بندہ جتنا اس بات کا زیادہ اہتمام کرے گا اتنا اس کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور معاشرے کے اندر بھی مقام بنتا چلا جائے گا۔ یہ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ اور پھر حدیث طیبہ میں کہ محبوب کریم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد جہاں انہیں دوسرے شرف میسر آئے وہیں پہ حضرت بلال کو یہ شرف بھی میسر آیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خازن بن کے رہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے مبارک گھر کا جو حساب کتاب کا معاملہ ہوتا اور آپ کی درگاہ پر آپ کی بارگاہ عالیہ میں آنے والے لوگوں کے لحاظ سے خدمت کا جو معاملہ ہوتا اور اس کی جمع نفی کا معاملہ وہ سارے کا سارا حضرت بلال کے سپرد ہوتا۔ حضرت بلال جو ہے وہ اس کی جمع نفی فرماتے اور یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور خدمتوں کے سلسلوں کے سبب یہ بارگاہ میں رتبہ ملا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی۔ اس بات سے عزیز دوستو یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش یہ کی جائے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے ساتھ رہا جائے اور ان کی خدمتوں کا اور ان کی بارگاہ میں رہنے کا اور ان کے معاملات ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب انہوں نے، ابھی میں صاحب کا آخر میں جا کے نام لوں گا، ایک صاحب انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جملہ بولا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ یہ جو نسلی تعصب ہوتا ہے یہ اس طرح کی
عادتیں بندے میں پیدا کر دیتا ہے، اور جاہلیت اسی چیز کا نام ہے۔ جاہلانہ جو عادات اور رسوم ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے اندر تکبر رکھے، غرور رکھے، انا رکھے، بغض و عناد رکھے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کیفیات، یہ ساری کی ساری جاہلانہ باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت بلال حبشی کے بارے میں یہ جملہ اس صحابی کی زبان سے سنا، چونکہ وہ ابھی ایمان لائے تھے اور طبیعت کا بھی معاملہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ میں ہر جمعہ پر اکثر بیان کیے دیتا ہوں، ایسا معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ معاملہ حضرت بلال حبشی کو کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلانہ عادتوں میں سے ایک عادت باقی ہے۔ اب جب یہ جملہ ان تک پہنچا تو اسی لمحے انہوں نے اپنے آپ کو عاجزی کے لحاظ سے زمین پہ گرا دیا اور اپنے رخسار جو ہے وہ زمین پہ ملنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جب تک حضرت بلال میرے رخسار پہ آ کے پاؤں نہیں رکھیں گے نا کہ میری طبیعت میں سے غرور ختم نہ ہو جائے، تکبر ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے رخسار میں زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اب مجھے بھائیوں ذرا سوچ کے بتائیے گا، یہاں پہ میں جملہ ایک رک کے عرض کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہے کسی کو نصیحت کرنا اور دوسرا ہے نصیحت قبول کرنا۔ بغداد اس وقت بھی عروج البلاد تھا، بغداد شریف کے اندر بڑے علمی عروج بھی تھا، ثقافتی عروج بھی تھا اور سب کچھ اپنے عروج پہ تھا۔ حضرت بلال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے، ہاتھ میں حلوہ پوری ہے، پہنچے مسجد میں اور حلوہ پوری رکھی محراب میں۔ محراب میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اب ذرا سوچئے گا، جس کی طبیعت میں خیر کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، اور نصیحت کو قبول کرنا اور نصیحت لینے کا جذبہ، وہ کسی کو کہی گئی بات میں بھی نصیحت نکال لیتا ہے، اس میں میرے لیے کیا خیر ہے اور کیا بھلائی ہے۔ اور اگر کسی کی طبیعت میں خیر کو قبول کرنا اور نصیحت کو قبول کرنے کا جذبہ نہ ہو تو آپ جتنی مرضی اس کو نصیحتیں کرتے پھریں۔ اور حدیث طیبہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر، اور جس کے یاد رکھیے گا ایمان کی جس کی تازگی ہے نا وہ بندہ نصیحت کو قبول کرے گا، اور جس کی طبیعت میں ایمان جو ہے وہ بالکل کمزور ہو چکا، ختم ہو رہا ہے، کبھی بھی وہ جملہ جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھا، آپ بھی سنیے، فرمایا گیا جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے شیروں کو لذت سے کیا کام، اللہ کے شیروں کو لذت سے کیا کام، بس یہ جملہ پڑھا، اور یہ جملہ جو ہے وہ انہوں نے پڑھتے ہی آپ نے حلوہ پوری وہیں پہ رکھ چھوڑی اور خود جنگل میں نکل گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک کثیر وقت آپ نے وہاں پر جو ہے وہ عبادت گزاری میں جو ہے وہ اپنا گزارنے کا اہتمام کیا اور وہاں پہ وہاں سے واپس تشریف لائے طویل وقت کے بعد۔ تو عزیز دوستو سوچئے گا، ایک عام بندہ پڑھے بھئی اللہ کا شعر اور جہاں پہ لذت، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے اور میرے لیے کیا معاملہ ہے، اس کو کیا پتا۔ لیکن عزیز دوستو جو بندہ ایمان کے اعتبار سے اور اللہ کے احکام کی باریکیوں کو سمجھنے کے اعتبار سے جتنا زیادہ غور و خوض کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کی طبیعت کے اندر اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ معاملہ ہے، اس صحابی نے اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو اسی وقت دوسری وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی، یہ میں یہاں پہ آپ سب کے لیے وہ رکھے دیتا ہوں اور آپ نے سننا ہے۔ حضرت سیدنا وہ صحابی کون تھے کہ جس وقت انہوں نے یہ معاملہ کیا اور پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے اس وقت زمین اور آسمان کے درمیان حد درجہ سچا آدمی ہے، اور وہ بندہ کون تھا؟ حضرت سیدنا ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ یہ ابو ذر غفاری وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی۔ آج کے اس دور کے اندر ہمارے لیے سب کے لیے یہ نصیحت ہے، جن کے ہاں بھی کوئی بندہ غلام ہے، کوئی نوکر ہے یا کوئی بندہ کام کرتا ہے، کسی بھی طرح ان کے ہاں جاب کرتا ہے اور وہ بندہ ایز آنر ہے، مالک ہے، اپنے ہاں موجود ہے، اب اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ حضرت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرمائی کہ یہ جو تمہارے ہاں کام کرنے والے افراد ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، رب ذوالجلال جل وعلا نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اب سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے۔ اگر بالفرض سوچئے اللہ انہیں مال دے دیتا اور جو مالک ہیں انہیں مال نہ دیتا تو یہ کیا کر لیتے؟ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ جل وعلا کی دین ہے اور زمانے کے اندر اللہ کی حکمتوں کے معاملے ہیں کہ رب نے تمہیں مال دیا اور ان کو حاجت مند بنا کر ذمہ داری کے لحاظ سے تمہارے ہاں رکھ چھوڑا۔ تو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم پر لازم ہے کہ جو کپڑا خود پہنو وہ انہیں بھی پہناؤ، جو کھانا خود کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، اور جس انداز کے ساتھ تم رہنے کا اہتمام کرتے ہو وہ بھی ان کے لحاظ سے بھی سلسلہ قائم کرو، اور ان کو کام اتنا دو جتنی ان کے بس کی بات ہو، اور اگر بس سے زیادہ ہو، طاقت سے زیادہ ہو تو ان
کی معاونت کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، یہ ہیں وہ وصیتیں اور نصیحتیں نبی علیہ السلام کی، جس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اندر جو نسلی تعصب تھا اس کو دور کیا، اور غلاموں کو وہ حقوق دیے کہ وہ زمانے میں آگے بڑھ کر زمانے کے امام بننے کے قابل ہو گئے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے عزیز دوستو، آج کے اس دور کے اندر ہمارے ہاں یہی جو تربیت کے پہلو تھے یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی بات سے آپ دیکھتے ہیں یہ جج کے لحاظ سے جو ایک 14 سالہ لڑکی کا واقعہ لے آ رہے ہیں، اور جو لباس خود پہن رکھا ہے وہی لباس اپنے غلام کو بھی پہنایا ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ لباس تو آپ نے جو پہن رکھا ہے تو آپ کو تو سمجھ آتا ہے کہ آپ مالک ہیں، لیکن اس کو بھی وہی لباس پہنا رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ کیا مطلب کہ جو سرکار سے کلام سنا پھر ہمیشہ اس کو سینے سے لگا لیا، اور اسی پر پھر قائم ہو گئے، اور اسی کے تحت پھر اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کیا۔ اور یہ صرف ان کے لحاظ سے معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں، شرف صحابیت پانے کے بعد منصب تربیت جو ہے اس سے وہ پورا اترے، وہ آپ ان سب کی باتیں اٹھا کے دیکھیں تو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ آج ہم نے ان باتوں کو صرف مذہبی یا اپنے سرکار کے فرامین کی صورت میں رکھ کر یہ مبارک اور برکت کے لحاظ سے نکالا پڑھ لیا، اور اس کے بعد دوبارہ رکھ چھوڑا۔ عزیز دوستو، یہ صرف مذہبی معاملات نہیں ہیں، بلکہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے معاملات جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس واسطے اسی طریقے سے ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے کے تو دیکھا کہ یہ بندہ اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے فوراً پکڑ لیا، اور سرکار نے فرمایا کہ تم کیوں اسے مارتے ہو؟ اپنے اوپر جہنم کی آگ کیوں کھولتے ہو؟ اس پر اس کو مارنے کے سبب کیوں اپنے پر جو وہ جہنم کی آگ کھولتے ہو؟ اب سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وہ بندہ اس طرف منہ تھا، نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھے تو پیچھے سرکار تھے۔ نبی علیہ السلام کے کلام کو جو ہی میں نے سنا، اسی وقت میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا تو اپنے پر جہنم لازم کر لیتا۔ کیا مطلب کہ تو اور اسے مارتا، اور مارنے کے سبب اس پر جو ہے وہ تمہارے پر جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ تم اپنے پر جو ہے وہ جہنم لازم کر لیتے، کیونکہ بلا وجہ مارنا، بغیر کسی عذر کے مارنا، اور اس انداز کے ساتھ اہتمام کرنا کہ ان کی حیثیت میں کمی آتی ہوئی دکھائی دے، عزیز دوستو یہ اسلام کا خاصہ نہیں ہے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ سارے جو جرائم ہو رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں جانتے کہ ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ان کی تربیت ہوئی ہوتی، میں یہ بات عرض کرتا چلوں، جتنے بھی مالک حضرات یہاں تشریف فرما ہے، منشی حضرات تشریف فرما ہے، یا دوسرے لوگ احباب تشریف فرما ہے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ کیا سرکار نے نہیں ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تمہاری ذمہ داری کے لحاظ سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب عزیز دوستو، وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ غلام ہے، وہ نوکر ہے، وہ خادم ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے ہے، وہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دین سکھائیں، ہم اس کو کردار سکھائیں، ہم اس کے لباس کا، معاملات کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ احساس کمتری کا شکار ہو کر زمانے کی ذلتوں کے حوالے ہو جائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لحاظ سے اس بات کا اہتمام کریں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے لحاظ سے ارشاد فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے واقعہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر جب فتح کا معاملہ ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھا دیا کہ اے بلال آپ یہاں پہ جلوہ فرما ہو، اور یہاں پہ جو ہے وہ اذان پڑھیے۔ اب بلال حبشی جب جو ہی چھت پہ چڑھے تو اس وقت چونکہ ابھی مکہ میں بہت سے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب یہ کیفیت دیکھی حضرت بلال کی تو فوراً ان کے دل میں وہی نسلی تعصب جاگا، اور کہنے لگے کہ کاش کہ اس سے پہلے ہم مر گئے ہوتے۔ ایک کہنے لگا کہ کاش کہ اچھا ہوا کہ میرا ابا اس آج کے دن سے پہلے ہی مر گیا۔ ایک بندہ کہنے لگا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو آسمانوں کا رب انہیں بتا دے گا، اس واسطے میں بات نہیں کہتا۔ اچھا جب ساری باتیں ہو چکی تو حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے خادم اور جناب جبریل امین حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ نبی علیہ السلام نے سب کو بلایا، فرمایا کہ تم نے جو جو کچھ کہا تھا میرے رب نے مجھے سارا بیان فرما دیا۔
تم نے جو کہا میرے رب نے مجھے سارا بیان کر دیا۔ اس وقت ان سب کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگے یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اگر بادشاہ ہوتے تو انہیں رب نہ بتاتا، اور نبی ہے تو اس بات سے اللہ نے ان کو مطلع فرما دیا ہے۔ اسی بات سے وہ اسی وقت نبی علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ اب اس وقت جب نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو چھت پہ چڑھایا تو نیچے سارے کے سارے مکہ کے سردار اور باقی لوگ ہیں، اور یہ اپنے تقویٰ اور سرکار کی خدمت اور اسلام کی عظمت کے سبب چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ نسلوں کے سبب کوئی بندہ عزت والا نہیں ہوتا، عزت والا وہی ہوتا ہے جس کو رب تقویٰ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو رب تعالیٰ جل وعلا نے، اور پھر آخر میں یہ جملہ سنیے اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر عزیز دوستو، ہمارے جتنے بھی نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اب سب کے لحاظ سے ہے کہ اس وقت ہمارے میں سب سے زیادہ جو معاملہ بنتا جا رہا ہے وہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ نکاری کر رہے ہیں، غیر مسلموں کی بہت زیادہ معاملات کے اندر غیر مسلموں کا دخل ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا بہت زیادہ۔ عزیز دوستو، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، اسلام جو ہر لحاظ سے صاف ستھرا پاکیزہ انفرادی حیثیت سے ملا ہوا دین ہے، اگر ہم اس میں کچھ چیز مکس اپ کریں گے تو اسلام کی حیثیت کہاں باقی رہے گی؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی دور کے اندر اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ لائٹ چلی گئی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ گرمی بھی ہے اور موسم بھی اس طرح کا ہے، بس یہ جملہ اس کو میں بہت مختصر، اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ معاملہ تھا کہ سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو نبی علیہ السلام نے جب آذان کا مرحلہ آیا کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، جب یہ مرحلہ آیا تو حبیب علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ بتاؤ میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے۔ کوئی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی بجانی چاہیے، کوئی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باجا ناقوس یہ بجانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اعلان ہو جائے اور پھر اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آ جائے۔ اب گھنٹی کہاں بجائی جاتی ہے، ناقوس باجا کہاں بجایا جاتا ہے، یہ سنیے اور دیکھیے۔ میں جتنے بھی خاص طور پہ نوجوان بیٹھے ہیں یہ آج ان کو عرض کر رہا ہوں کہ ناقوس بجایا جاتا ہے یہودیوں کی عبادت خانے میں اپنی عبادت کے بلاوے کے لیے، اور گھنٹی بجائی جاتی ہے عیسائیوں کے یہاں۔ اب تو جو ہندو ہیں ان کے ہاں بھی گھنٹی بجائی جاتی ہے، ان کے ہاں گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ اب اس میں مشابہت تھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا نہیں، ہمارے لیے اسلام کے لیے کوئی اور رستہ ہونا چاہیے، میں اس کے لحاظ سے جو وہ اہتمام کروں گا۔ اب حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو جا کے سو گئے، خواب میں حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا زید کو یہ اشارہ ہوا کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی عبادت کے لیے رب تعالیٰ کے نام سے بلایا جائے، صدائے اذان بلند کی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدائے اذان بلند کی جائے۔ صبح کے وقت ماجرہ پیش کیا گیا تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ اب مجھے عزیز دوستو جو نوجوان بیٹھے ہیں میں یہاں ان کو عرض کرتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ جو رب اپنی عبادت کے لیے کسی کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرماتا، وہ زندگی کے باقی معاملات میں مشابہت کیسے پسند فرمائے گا؟ وہ ہندوؤں کی ہو، وہ یہودیوں کی ہو، وہ سکھوں کی ہو، وہ عیسائیوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، مشابہت کیسے پسند فرمائے؟ اس بات سے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پر ہمارا اثر ہو تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کے لیے خالص ہونا ہوگا۔ جب ہم اسلام کے لیے خالص ہوں گے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جملہ معاملات کے لحاظ سے، تو پھر نتیجہ کر نکلے گا، دوسروں پہ اثر بھی پڑے گا، دوسرے سمجھیں گے بھی، اور اسلام ہمارا منفرد حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔